على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجمعۃ سید الایام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدنا یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین و حاضرین کرام، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور یہ جمعہ جس کو ہمارے عرف میں جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، یعنی آج کا جمعہ الوداعی جمعہ ہے، جو کہ رمضان المبارک کے اختتام کی ایک نشانی اور علامت ہے۔ اور یہ بات کہ اس کے بعد اگلا جمعہ وہ رمضان المبارک میں نہیں ہوگا، اس لحاظ سے آج کا یہ الوداعی جمعہ ہمیں بہت کچھ تلقین اور ترغیب دیتے ہوئے ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج کا جمعہ جہاں ہمیں کچھ پیغام اور آئندہ 11 مہینوں کے لیے کچھ ترغیبات دے رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے پچھلے اعمال پر نظر ثانی کرنے کی بھی تلقین کر رہا ہے۔ اور آج کا جمعہ ہمیں یہ احساس دلا رہا ہے کہ جو پچھلے 3 جمعے رمضان المبارک میں گزرے ہیں، اور رمضان کا مہینہ جو گزر رہا ہے، ہم نے پچھلے ایام اور رمضان کی ساعتیں کیسی گزاری ہیں۔ تو آج کا یہ جمعہ الوداعی جمعہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، اس لحاظ سے کہ اگر ایک مسلمان چاہے تو آج کا یہ جمعہ اس کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ آج کا یہ جمعہ اس کی زندگی میں ایک انقلاب لا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان آج کے اس جمعے کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ جمعہ ویسے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سید الایام ہے۔ حضور نے فرمایا الجمعۃ سید الایام، جمعہ ویسے بھی تمام دنوں کا سردار ہے۔ سردار دن ہماری شریعت میں یہ جمعے کا دن ہے، اور پھر یہی جمعہ جو کہ سردار ہے تمام دنوں کا، اور اس جمعے کے اندر جو ایک خاص گھڑی ہے، جو ایک خاص ساعت ہے، جس کے اندر مسلمان جو دعا بھی مانگے اللہ تعالیٰ اسے فوراً قبول فرما لیتا ہے، وہ فضائل اپنی جگہ، لیکن رمضان المبارک میں ہی جب یہ جمعہ آتا ہے تو پھر اس کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ویسے بھی جمعے کے اندر عبادات کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور پھر رمضان المبارک کے اندر جب جمعہ آتا ہے تو یقیناً پھر وہ ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر ان تمام رمضان کے جمعوں میں جو آخری الوداعی جمعہ ہے، پھر یہ ان سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یاد رکھیے، یہ دن رات جو ہماری زندگی میں گزر رہے ہیں، ہماری زندگی کے جو نشیب و فراز ہم پہ گزر رہے ہیں، پہلے بچپن اور پھر لڑکپن اور پھر جوانی اور پھر بڑھاپا
یہ ہر ایک دن اور انسان کی زندگی میں تبدیلی لاتے ہوا ہر ایک لمحہ یہ زبان حال کے ساتھ چیخ چیخ کر ہمیں کچھ پیغام دیتا ہے۔ جس طرح جب انسان ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ بچہ تھا، پھر وہ لڑکپن کی طرف آتا ہے، پھر جوانی کی طرف آتا ہے، اور پھر جب وہ بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے اور اس کا بدن اس کا ساتھ آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، اس کے اندر کمزوری اور ناتوانی آنے شروع ہوتی ہے، تو اسے اپنا وہ پچھلی جوانی اور لڑکپن اور بچپن پھر یاد آتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں باقی 11 مہینوں کی یاد دلاتا ہے کہ ہم نے باقی 11 مہینے کیسے گزارے، اور پھر رمضان کا مہینہ ہم نے کیسے گزارا، اور پھر رمضان المبارک کے مہینے کا یہ آخری جمعہ یہ ہمیں رمضان کے باقی دنوں کی یاد دلاتا ہے کہ آیا ہم نے رمضان کے جو پچھلے دن جو ہم گزار چکے ہیں ان میں ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ کیا ان گزرے ہوئے رمضان کے دنوں میں کیا ہم مغفرت کے امیدوار بن چکے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار بن چکے ہیں؟ کیا اس آخری عشرے میں جو ہم 6-7 دن گزار چکے ہیں، کیا ہم نے جہنم سے آزادی کا پروانہ وہ حاصل کر لیا ہے؟ آج کا یہ جمعہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں کتنے رمضان گزرے ہیں۔ یہ رمضان بھی گزر رہا ہے، اللہ نے تمہیں موقع دیا۔ پچھلے رمضان میں تمہیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ اگلا رمضان مجھے نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ نے ایک موقع تمہیں اور دے دیا رحمت سمیٹنے کا، مغفرت سمیٹنے کا، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا۔ تو کیا اس موقع سے اے انسان تو نے فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ اب بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب آئندہ رمضان جب آئے گا تو ہم میں سے کون زندہ ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ کسی کے پاس کوئی سند نہیں ہے، کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ہاں اگلے سال رمضان میں زندہ ہوں گا، اگلا رمضان مجھے نصیب ہوگا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ تو اس لیے یاد رکھیے آج کا یہ جمعہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، ہمیں یہ بتا رہا ہے، زبان حال کے ساتھ چیخ چیخ کے پکار رہا ہے کہ ہم اسی رمضان میں کم از کم جو دن گزر چکے ہیں ہم آج ان کا احتساب کریں، ان دنوں میں اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے ان راتوں میں کیا کیا ہے، رمضان کے دن ہم نے کیسے گزارے ہیں۔ کیا یہ اللہ کا مہمان جو ہمارے پاس آیا تھا کیا ہم نے اس کی مہمان نوازی کا حق ادا کیا ہے، یا کہ ہم اس حدیث کا مصداق بن گئے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار، بہت سارے روزہ رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ شام کے وقت، افطار کے وقت سوائے بھوک اور پیاس کے ان کے ہاتھ اور کچھ نہیں لگتا، یعنی سارا دن انہوں نے بھوک پیاس برداشت کی، بس یہی بھوک اور پیاس ان کی قسمت میں تھی۔ باقی جو رمضان کے روزے کا ثواب ہے، رمضان کے روزے کی جو روح ہے، رمضان کے روزے کی جو افادیت ہے، اس سے یکسر محروم رہ گئے، سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں اور کچھ نہ ملا۔ تو ہم نے آج اپنا یہ محاسبہ بھی کرنا ہے کہ آیا ہم اس حدیث کا مصداق تو کہیں نہیں بنے۔ اگر ہمارا ضمیر اندر سے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہاں بالکل اس حدیث کا مصداق تو بن گیا، تو نے پچھلے دنوں میں کچھ بھی نہیں کیا، اپنی مغفرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، جہنم سے آزادی کے لیے تو نے کچھ سامان اکٹھا نہیں کیا، اللہ کی رحمت کا امیدوار تو نہیں بنا، اگر تو ہمارے ضمیر اندر سے یہ آواز آتی ہے تو پھر ہم نے آج سوچنا ہوگا، پھر ہم نے یہ جو باقی 2 یا 3 دن باقی رہتے ہیں ہم نے ان دنوں کو پھر قیمتی بنانا ہوگا۔ ہم نے ان 2 باقی عید تک کے دنوں میں ہم نے اپنے پچھلے رمضان میں جو کوتاہیاں کی ہیں ہم نے ان کا مداوع کرنا ہوگا، اور اگر خوش قسمتی سے اللہ کا فضل ہمیں میسر آیا اور ہمارا ضمیر اندر سے مطمئن ہے کہ ہاں رمضان المبارک کے مہینے میں نے اس مہینے کی مہمان نوازی کی ہے، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، باقی نتیجہ اللہ پہ چھوڑا ہے، لیکن ہر بندے کو اپنی اخلاص اور اپنی نیت کا کم از کم علم ہوتا ہے کہ میری نیت اور میرا اخلاص وہ کس درجے کا تھا۔ تو اگر ہمارا ضمیر مطمئن ہے اس بات سے کہ ہاں میرے اندر اخلاص بھی تھا اور نیک نیتی سے میں نے رمضان کا مہینہ گزارا ہے، تو پھر یاد رکھیے پھر ہمیں اللہ کی اس نعمت پہ آج کے دن خوشی منانی چاہیے، آج کے دن ہمیں مسرور ہونا چاہیے،
آج کا دن پھر ہم اپنے رب کے سامنے اور بھی گڑ گڑائیں کہ اللہ جو تو نے اخلاص مجھے، جو نیک نیتی تو نے مجھے باقی رمضان میں عطا کی تھی، اے اللہ یہ باقی 2-3 دن ہیں اس میں بھی عطا فرما، اور پھر آئندہ رمضان تک اگر تو نے مجھے زندگی دینی ہے اور میری قسمت میں لکھا ہوا ہے اگلا رمضان، تو اللہ باقی 11 مہینے بھی اسی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تو آج کا یہ جمعۃ الوداع، اگرچہ آج کا یہ دن یاد رکھیے ایک طرف تو خوشی کا بھی دن ہے، اس کو جمعہ استقبال بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عید کے استقبال کا جمعہ ہے، اس کے بعد عید تک اور کوئی جمعہ نہیں آئے گا، عید کا استقبال ہے۔ ایک طرف تو استقبال کا جمعہ ہے لیکن دوسری طرف الوداعی جمعہ بھی ہے۔ رمضان کی وہ رحمتیں، وہ برکتیں وہ ہم سے جا رہی ہیں، اب رخصت ہونے والا ہے یہ مہمان مہینہ۔ تو یاد رکھیے ایک سلیم الفطرت انسان، ایک اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والا انسان، اللہ کا قرب حاصل کرنے والا انسان جب رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ خفا ہوتا ہے، اسے ایک غم لاحق ہوتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر جو ایک روحانی خوشی اور مسرت اسے ملتی تھی، اس کے پیچھے وہ سارا سال روتا ہے اور انتظار کرتا ہے۔ تو یہ آج کا یہ جمعہ ایک طرف ہمیں اپنے پچھلے ایام کی یاد دلاتا ہے، اس میں محاسبہ کرنے کی ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ ہم جب اکیلے میں بیٹھیں بالکل خلوت میں، کہ جب ہم سے بات کرنے والا، ہمیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو، بس انسان اور اللہ کے درمیان اور کوئی جو ہے وہ پردہ نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ معاملہ جب ڈائریکٹ ہو تو اس وقت پھر یہ محاسبہ کرنا ہے، اس وقت اپنے دل کی طرف دیکھ کے آنکھیں بند کر کے اپنا احتساب اس وقت شروع کرنا ہے کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے اس مہینے میں۔ تو آج کا یہ جمعہ یاد رکھیے یہ ہماری زندگی کے اندر انقلاب لا سکتا ہے، آج کا یہ جمعہ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی لا سکتا ہے اگر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہیں تو۔ ایک بندہ اصلاح ہی نہیں کرنا چاہتا، ایک بندہ اپنے اعمال کی درستگی نہیں چاہتا، تو یاد رکھیے اگر اسے لے جا کر زمزم شریف کے کنویں میں بھی جا کے اس کو ڈال کے نہلایا جائے تب بھی اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اس کو اگر بیت اللہ شریف کے اندر جا کے اس کو نماز پڑھائی جائے اور بیت اللہ کے اندر جا کے اس کو جو ہے ستونوں سے باندھ دیا جائے تب بھی اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، جب تک کہ انسان خود اپنی اصلاح نہ کرنا چاہے، جب تک خود وہ سنورنا نہ چاہے، جب تک خود وہ اپنے آپ کو سدھارنا نہ چاہے، ان چیزوں سے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یاد رکھیے ایک یہ کہ ہم نے سب سے جو بڑی نیت ہے اور عزم ہے، جو ارادے سے بھی بڑھ کر ہے، جس کو عزم مصمم کہتے ہیں، آج ہم نے وہ عزم مصمم کرنا ہے کہ ہم نے جس طرح رمضان کا مہینہ عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں، صدقہ اور خیرات میں، روزوں سے اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارا ہے، جس عبادت اور اخلاص کے ساتھ گزارا ہے، آج کے دن ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے باقی 11 مہینے بھی اسی طرح گزارنے ہیں انشاءاللہ۔ باقی 11 مہینے بھی ہم نے اسی طرح گزارنے ہیں، جس طرح اس رمضان کے مہینے میں ہم نے حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام سمجھے رکھا۔ دن میں ہم حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے، پانی پینا حلال تھا، گھر کا حلال رزق میرے لیے کھانا حلال تھا، لیکن رمضان کے دنوں میں مجھ پہ یہ حرام تھا، اگر میں کھاتا روزہ ٹوٹ جاتا، اگر میں پیتا روزہ ٹوٹ جاتا، اللہ کی نافرمانی ہوتی، گناہ کبیرہ ہوتا، حلال کو بھی میں حرام سمجھتا رہا۔ تو باقی 11 مہینوں میں حلال تو حرام نہیں، لیکن کم از کم حرام کو تو حرام سمجھنا ہے، کم از کم ناجائز کو تو ناجائز کہنا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے آج ہم نے یہ عزم بھی کرنا ہے، آج کا یہ جمعہ ہم سے اس عزم کا متقاضی ہے، ہم نے یہ عزم کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اور پھر خصوصیت کے ساتھ آج اوورال اجتماعی طور پہ ہم جس اخلاقی پستی کا شکار ہیں اور جس برے اور بالکل وہ نچلے کردار کے ہم مالک بنتے جا رہے ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ آج کے دن ہم نے اپنی آئندہ زندگی میں اس بات کو بھی سوچنا ہے، گزری ہوئی زندگی کو بھی دیکھنا ہے، موجودہ اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم اخلاق کے کس جو ہے وہ مرتبے پہ فائز ہیں۔ آج ہماری اخلاقی کیفیت کیا ہے؟ آج کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے درد کی بات ہے کہ آج ہمارے اخلاق اور ہمارا کردار بحیثیت قوم، انفرادی بات نہیں، بحیثیت قوم، بحیثیت ایک پاکستانی ہونے کے ہمارے اخلاق اور کردار اس حد تک گر چکے ہیں کہ
کہ ہم اپنی انا کی پیاس کو بجھانے کے لیے آج ہم حرمین کے تقدس کو بھی پامال کر رہے ہیں۔ آج ہم نے مسجد نبوی شریف کی اس حرمت کو پامال کیا بحیثیت قوم۔ اگرچہ وہ چند افراد تھے لیکن تھے تو پاکستانی، وہ چند افراد تھے لیکن تھے تو ہمارے ہی ہم قوم، ہمارے ہی ہم وطن تھے۔ کیا ان کا فعل ہم سب کا فعل نہیں ہے؟ ہے، یقیناً ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم دل میں کہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا تو ہم سب ان کے ساتھ اس جرم میں شریک ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، قدار اس کا نام تھا، قدار بن صالف ایک شخص تھا، اس نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کی معجزے کی اونٹنی تھی، لیکن عذاب پوری قوم پہ آیا۔ کیوں؟ وہاں پہ ایک ہی بات ہے، ایک ہی اصول ہے اللہ کا۔ اس ایک شخص نے یہ کام کیا تھا لیکن راضی سب تھے، سب راضی تھے۔ ایک شخص نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے، اس کو قتل کیا تھا، اس کو مار ڈالا تھا۔ برائی تو ایک نے کی تھی لیکن راضی سب تھے، خوش سارے تھے، اس لیے عذاب سب پہ آیا۔ اس لیے بحیثیت قوم۔ اور پھر یاد رکھیے، آج کل رات کو جو مسجد نبی شریف میں حرمت کو پامال کیا گیا اور جو واقعہ وہاں پہ پیش آیا، یاد رکھیے وہاں پہ جب پورے عالم، جب یہ سارے اپنے اور غیر جب ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ چند افراد ہیں، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فلاں 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 کے بیٹے ہیں یا ان کا تعلق فلاں فلاں شہر سے ہے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ان کا تعلق کس پارٹی سے ہے، وہ یہ کہیں گے یہ پاکستانی ہیں۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو فلاں پارٹی کے لوگ تھے، یہ تو فلاں پارٹی کی فلاں جماعت کے لوگ تھے، یہ تو ہم اپنے اندر اپنے گھر کی بات ہے، لیکن باہر عالم جو ہمیں دیکھ رہا ہے وہ بحیثیت پاکستانی کے دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ کہیں گے اچھا پاکستانیوں کے اخلاق یہ ہیں۔ آج ڈنمارک اور آج فرانس اور آج وہ مغربی طاغوتی قوتیں جو ہمارے نبی کی حرمت اور ناموس کو مسلسل پائمال کر رہی ہیں، آج وہ خوشی سے بغلے بجا رہے ہوں گے کہ چلو ہم تو ان کے نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہمارا تو وتیرہ ہی یہ ہے، یہ تو نبی کو ماننے والے ہیں، یہ تو نبی کی ناموس اور حرمت پہ اپنے سروں کو قربان کرنے والے ہیں۔ آج یہ ان کی حالت بن چکی ہے کہ گالیاں تو فرانس کو دے رہے ہیں، گالیاں آج ڈنمارک کو دے رہے ہیں، آج گالیاں تو ہم کفار کو دے رہے ہیں کہ ہمارے نبی کے گستاخ ہیں۔ تو کیا ہم اپنے نبی کے وفادار ہیں؟ ہم تو ان سے بڑھ کے گستاخ ہیں۔ وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کا تو عقیدہ اور نظریہ ہی نہیں ہے کسی کی تعظیم کرنے کا، بھلا وہ ہمارے نبی کی تعظیم کیوں کریں گے؟ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم جذبات میں آتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام غلط کیا ہے، وہ اپنے طور پہ اچھا کام کر رہے ہیں، ان کا تو نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ ان کا کوئی راستہ ہے۔ لیکن جب ہم خود یہ کام کرتے ہیں تو ہم کس منہ سے ان کی مذمت کریں گے؟ ہم کس منہ سے ان کو برا بلا کہیں گے؟ کیا وہ یہ نہیں کہیں گے، آج ہمیں یہ تانا نہیں دیں گے کہ تم تو ہمیں گالیاں دینے والے تھے کہ ہم تمہارے نبی کے گستاخ ہیں، ہم نے تو اپنے ملک میں گستاخی کی تھی، تم نے تو اپنے نبی کے شہر میں، اپنے نبی کی مسجد میں، اپنے نبی کے محضر میں تم نے گستاخی کی ہے۔ آج ہمارا اخلاقی کردار، ہمارا اخلاق اور کردار اس حد تک گر چکا ہے، ہم اپنے ذاتی اختلافات کو، اپنے سیاسی اختلافات کو ہم کہاں تک ہم نے پہنچا دیا ہے اس کو۔ کیا یہ نعرے بازی اور کیا یہ دوسروں کی عزت پائمال کرنا، کیچڑ اچھاڑنا، کیا ہم اپنے ملک میں نہیں کر سکتے تھے جہاں پہ ہم 24 گھنٹے یہی کام کرتے رہتے ہیں؟ کیا ہم نے وہیں پہ جا کے ساری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو رسوا کرنا تھا؟ کیا یہ بات کم رہ گئی تھی؟ بلکہ ہم نے تو یہ نعرہ لگایا تھا، جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ہمارا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے، ہم کسی کی نہ جو ہے وہ حمایت کسی کی بھی نہیں کرتے، یہ سب ایک جیسے ہیں، یہ ان سب کا نہ ایمان ہے، نہ دین ہے، نہ یہ محب وطن ہے، نہ یہ محب اسلام ہے، ایک بھی ان میں نہیں ہے۔ اگر ہوتا آج 75 سال گزرنے کے بعد ہمارا ملک اس سٹیج پہ نہ پہنچا ہوتا، ان میں سے ایک بھی اگر مخلص ہوتا، سب کو موقع ملا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جن کا نعرہ تو یہ تھا کہ ہم پاکستان کو ریاست مدینہ بنائیں گے۔ ریاست مدینہ تو نہ بن سکا، مدینہ کو جا کے انہوں نے ریاست پاکستان بنا دیا کہ چلو ایک کام تو کرے نا، پاکستان تو ریاست مدینہ نہ بن سکی، کم از کم وہ ریاست مدینہ ریاست پاکستان بن جائے۔ تو اس لیے یاد رکھیے ہم نے ان لوگوں کی مذمت کرنی ہے۔ یاد رکھیے جس طرح میں نے عرض کیا، پچھلی قوموں کے آپ احوال دیکھ لیجئے، مجرم ایک شخص ہوا کرتا تھا، 2 تھے، 3 تھے، 10 تھے، 15 تھے، 1000 تھے، لیکن جب عذاب آتا تو وہ لاکھوں کو ملیا میٹ کر دیتا۔ کیوں؟ سب اس پہ راضی تھے۔ آج ہم نے ان کی مذمت بھی کرنی ہے، ان کو برا بھلا بھی کہنا ہے۔ ہم نے ہر سٹیج پہ اور ہر جگہ پہ اپنے دل کے اندر کم از کم یہ برا جاننا ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے یہ برا کیا ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے، چاہے کسی بھی قوم سے ان کا تعلق ہے، بحیثیت پاکستانی ہم نے ان کی مذمت کرنی ہے۔
ہم نے دل میں اس کو برا جاننا ہے، اور جس پارٹی کے وہ لوگ ہیں، اس پارٹی کے جو وفادار لوگ ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، اس پارٹی کے لیے اپنے سروں تک کو کچلنے والے ہیں، انہوں نے بھی مذمت کرنی ہے۔ یہ بات کسی پارٹی کی نہیں ہے، یہ حرمت رسول کی بات ہے، یہ ہمارے ایمان کی بات ہے، ہمارے عقیدے کی بات ہے۔ قطع نظر پارٹیوں سے، جس پارٹی سے بھی تعلق ہے، ایمان تب ہوگا ہمارے ان حکمرانوں کے اندر، ہمارے ان پارٹی کے سربراہوں کے اندر، کہ یہ خود اٹھ کے پوری دنیا کے سامنے معافی مانگے، پوری دنیا کے سامنے یہ اٹھ کے مذمت کریں، اسی پارٹی والے خصوصاً، کہ ہمارے کارندوں نے، ہمارے ورکروں نے یہ غلط کام کیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہ کر سکے اور ہم نے ان کو ایسا کرنے پہ مجبور نہ کیا، تو یاد رکھیے یہ عذاب ہم سب پہ پھر آئے گا۔ پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں جی ہم تو نہیں تھے اس میں، ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس لیے آج ہم نے اپنے اعمال کی طرف دیکھنا ہے، اپنا کردار دیکھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مذہبی فرقے ہیں، مذہبی دہشت گردی ہے۔ آج اگر اپنے ملک کو ہم دیکھیں تو ہمارے ملک کے اندر سیاسی دہشت گردی یہ عروج پہ ہے۔ مذہبی دہشت گردی اور فرقہ واریت کو آپ بھول جائیں گے۔ آج سیاسی جو فرقہ واریت ہے، آج سیاست کے نام پہ جو ہم ایک دوسرے کی عزت کو اچھال رہے ہیں، سیاست کے نام پہ ہم ماؤں بہنوں کی تقدس کو ہم بھلا چکے ہیں، سیاست کے نام پہ ہم نے بڑے چھوٹے کی تمیز چھوڑ دی ہے، ہم نے اپنے ملک کی اقدار کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ آج ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے بحیثیت قوم کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو آج کا یہ جمعۃ الوداع ان تمام باتوں کی طرف ہمیں ترغیب دے رہا ہے، ہمیں اپنے گریبان کے اندر جھانکنے کی تلقین کر رہا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں۔ کیا ہم اگر اسی طرح ہم چلتے رہے اور ہمارا کردار اور اخلاق یہی رہا تو کیا ہم کامیابی کا سوچ سکتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا ہم پوری دنیا پہ حکمرانی کا جو ہے وہ تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان بنا اس لیے تھا کہ پوری دنیا پہ حکمرانی کرے گا، پاکستان اس لیے بنا تھا کہ پورے اسلام کے لیے یہ قلعہ نما ہوگا؟ تو کیا ہم اپنے اس جو ہے جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک آزاد کیا تھا کہ ہم اس مقصد کو پا لیں گے؟ اگر یہی حالت رہی تو حاشا وکلا، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا، اپنے آپ میں ہم نے تبدیلی لے آئے اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو تھام لیا، تو یاد رکھیے پھر ہم اپنے مقصد کی طرف لوٹ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے یقیناً پورے عالم اسلام کو انہوں نے پریشان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے تو ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ آئندہ پھر کوئی ایسا کام نہ کرے، اور اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کے نشان بنائے تاکہ آئندہ کوئی ایسا کام اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی عزت اور حرمت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کو استحکام عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔